کہ ملک کے اندر جب سے یہ سوشل میڈیا کی یلغار ہوئی تو باہر لوگوں کو بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے پہنچائی جاتی ہیں، اپنے ملک کا ایک پوزیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں۔ علادہ سے اوورسیز کے لیے کورٹس بنائی جائیں گی، ان کی جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کو پورا گورنمنٹ تحفظ دے گی۔ یہاں پہ تو یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ خدا نخواستہ یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے۔ ہمارا جو ملک ہے ایک صحیح سمت پہ چل پڑا ہے، ہماری جو مہنگائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی کمی آئی ہے، ہمارے جو ریزروز ہیں اس کے اندر وہ بھی بڑھے ہیں، معاشی جو ثمرات ہیں بہتری کے وہ عوام تک بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج جو بجلی کے ریٹ 7-8 روپے کم کیے گئے، وہ یہ بہتری ہے۔ پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو ہمارے بہت سارے اوورسیز جو پاکستانی ہیں، ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی اپنے ملک کو چھوڑ کے جب باہر کہیں جاتا ہے، کوئی بزنس کرنے کے لیے، مزدوری کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہ اپنے جو ملک کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ کوئی بھی ان کے دل سے نہیں نکال سکتا۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے کیونکہ ملک کے اندر جب سے یہ سوشل میڈیا کی یلغار ہوئی تو باہر لوگوں کو بہت ساری نیگیٹو چیزیں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے پہنچائی جاتی ہیں، اور اس طریقے سے ایک ہیجان کریٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے پاکستان مطلب اس کے بعد نہ کوئی اسٹیٹ ہی نہیں رہے گی، مطلب فلاں علاقہ علادہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، جیسے جنگ و جدل کا ایک سما پیش کیا جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو دیکھیں اس کے لیے ایک اویئرنیس کمپین تھی کہ لوگوں کو، جو ہمارے لوگ مختلف یورپین کنٹریز میں، مڈل ایسٹ کے اندر ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ خدا نخواستہ پاکستان ایک پرامن کنٹری ہے، اور آپ کا ملک جو پاکستان ہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ تو وہ اس حوالے سے یہ کنونشن منعقد کیا گیا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ یار دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر نا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نیگیٹو چیز کو پروموٹ کرنے کے بجائے اپنے ملک کا ایک پوزیٹیو امیج جو ہے وہ دنیا کو دکھائیں۔ تو اس حوالے سے وہ بڑا زبردست رہا، جس میں آرمی چیف نے بھی آپ کو پتہ ہے شرکت کی، وزیر اعظم نے بھی، باقی وفاقی وزراء نے بھی، اور پارلیمنٹیرین نے بھی، اور ہمارے تمام جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ آئے ہیں، اور ان کو یہ یقین دلایا گیا ہے کہ آپ آئیں اپنے ملک کے اندر، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانی کا اکثر یہ گلہ رہتا تھا کہ ہم جب پاکستان کے اندر آتے ہیں، ہم کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی اور چیز کرتے ہیں تو ہماری جائیدادوں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو چیزیں تھیں ان کو بتایا گیا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کچھ سٹیپس بھی لیے گئے کہ جیسے علادہ سے اوورسیز کے لیے کورٹس بنائی جائیں گی، ان کی جو جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوگی اس کو پورا گورنمنٹ تحفظ دے گی، اور ان کو ملک کے جو حالات ہیں ان سے بھی آگاہ کیا گیا کہ کوئی ایسا اس ملک پاکستان جو ہے پرامن ملک ہے، اور اس وقت حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ اپنے ملک کے اندر بھی انویسٹمنٹ کریں اور باہر بھی ایز اے سفیر، کیونکہ یہ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں یہ پاکستان کے سفیر ہیں مختلف ممالک کے اندر، تو وہ اپنے ملک کا ایک اچھا امیج بھی باہر پیش کریں۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں بہت کامیاب یہ کنونشن رہا، اور آنے والے دنوں میں مطلب اس کے جو ثمرات ہیں وہ ضرور نظر آئیں گے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ حکومت جو معاشی اصلاحات ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ تو یہ بھی باتیں ہو رہی تھیں کہ خدا نخواستہ یہ ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے ان کی محنت سے آج کم از کم ہمارا جو ملک ہے ایک صحیح سمت پہ چل پڑا ہے، ہماری جو مہنگائی ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر بھی کمی آئی ہے، ہمارے جو ریزروز ہیں اس کے اندر وہ بھی بڑھے ہیں۔ تو ہماری جو معاشی پالیسیاں تھیں یا 2-3 سال اگر آپ پہلے کی بات کریں 2 سال کی، تو اس وقت تو ہر طرف سے یہی آواز آ رہی تھی کہ خدا نخواستہ کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کرنے والا ہے، ہمارا ملک سری لنکا بننے جا رہا ہے، لیکن آج اللہ کا شکر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاشی جو ثمرات ہیں بہتری کے وہ عوام تک بھی پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج جو بجلی کے ریٹ 7-8 روپے کم کیے گئے، وہ یہ بہتری ہے معاشی جو ہے
ہماری اصلاحات جو ہیں اس کے اندر بہتری آئی ہے، تو اسی وجہ سے وہ جو ثمرات ہیں وہ عوام تک بھی پہنچنا شروع ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے خاص طور پہ گرمیوں کے اندر بجلی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، تو آج اگر 7-8 روپے یہ بجلی کے ریٹس کم ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی، اور اگر آپ عوام کے پاس جائیں گے تو وہ بھی اس چیز کو سراہ رہے ہیں۔ ہمارے جو ہی معاشی اشاریے بہتری کی طرف جاتے ہیں تو وہ جو ثمرات ہوتے ہیں یا جو بچت ہوتی ہے وہ فوراً عوام تک منتقل کی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو اس وقت ایک انٹرنیشنل سطح کے اوپر، آپ کو پتہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کنٹری کے اندر جائیں گے تو آپ کو گیس کی پرائسز، بجلی کی پرائسز بڑی ہائی ملیں گی، لیکن ان حالات کے اندر بھی اگر اس وقت وزیر اعظم پاکستان کی عوام کو یہ ریلیف دیا کہ بجلی کے بلوں کے اوپر 7-8 روپے کمی کی گئی، اسی طرح مہنگائی کے اندر کمی آئی، اسی طرح اور آہستہ آہستہ چیزیں گورنمنٹ کر رہی ہے تاکہ ہم بہتری کی طرف جائیں۔ اور کوئی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی کہ وہ جو بہتری ہے اور عوام کو سہولتیں دینے یا عوام کو جو روزمرہ ضروریات زندگی ہیں ان کو، جو مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر حکومت محنت کرتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات کے اندر یہ گورنمنٹ بنی، آج اللہ کا شکر ہے کہ 1 سال بعد ہم جب عوام کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ انشاءاللہ جوں بہتری ہوگی اور جوں ہم پاکستانی اپنے ملک کے لیے ٹیکس دیں گے اور وہ ٹیکس کا پیسہ ظاہری بات ہے کہ واپس عوام کے اوپر خرچ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں، اور اس کے ثمرات جس طرح پہلے آہستہ آہستہ عوام کی طرف منتقل ہو گئے ہیں، آگے جاتے ہوئے بھی یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے کہ بہتری کی طرف جائیں گی۔